استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، سبحانه منزل الأمطار ومجري الأنهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والموصوف بالرأفة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد۔ اللہ کے بندوں، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیں۔ ایمان والوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا من الماء كل شيء حي، یعنی ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے بنایا، تو پانی ہی سے تمام چیزوں کی زندگی ہے، اور وہی تمام زندہ مخلوقات کی اصل ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کے نہ ملنے کے انجام پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، یعنی کیا تم نے اپنے پینے کے پانی پر غور کیا؟ کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں تو تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ ہم کو اس میں اسراف کرنے اور اس کو ضائع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس ذات نے فرمایا جس کا نام پاک ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچی نہ کرو، یقیناً وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے بندوں، آج ہم اپنے رب کی طرف لوٹتے ہوئے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سبحانہ و تعالی سے بارش مانگتے ہیں جس سے زمین مر جانے کے بعد زندہ ہو سکے اور پرسکون ہو جانے کے بعد لہلہانے لگے اور پروان چڑھ سکے۔ اسی سبحانہ و تعالی نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یعنی اللہ ہی نے آسمانوں سے پانی برسایا جس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، سننے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم پر اپنا فضل عام کر دے اور تم کو اپنی بارش سے سیراب کرے تو حق والوں کے حقوق ادا کرو، اور جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اس کی اطاعت پر جمے رہو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ وہی سبحانہ وتعالی فرمانے والا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یعنی اگر وہ سچے راستے پر جمے رہیں گے تو ہم انہیں موسلادھار بارش سے سیراب کریں گے۔
اے اللہ کے بندو، رات دن زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، وہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر مسلسل اور پے در پہ بارش برسائے گا۔ فغفرانک اللہم یا خیر غافر وعفوک یا رباہ لا زال اوسعا، تکرم وجد بالغیث ربی وبالمنى وجد یا الہی بالاجابت للدعاء، فانت عظیم الجود خیرک واصل وافضلک الجل تتابع شرعا، یعنی اے اللہ، اے سب سے بہتر بخشنے والے، ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری معافی بڑی وسیع ہے، اے میرے رب اپنا کرم فرماتے ہوئے بارش برسا دے، ہماری تمنائیں پوری کر دے۔ اے ہمارے معبود، اپنا فضل فرماتے ہوئے ہماری دعا قبول فرما لے، یقیناً تو بہت سخاوت کرنے والا ہے، تیری بھلائی اور مہربانی بہت عام اور ہر ایک کو مسلسل اور کھلے طور پر پہنچنے والی ہے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحمد للہ مغیث المستغیثین ومجیب دعوت المضطرین وکاشف الکرب عن المکروبین ومسبغ النعم على العباد اجمعین، والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ اے بخشش مانگنے والوں، بارش نہ ہونے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، دعا اور اللہ سے سچی امید لگانے کو مشروع قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت اور بہتر طریقے پر عمل کرتے ہوئے حکومت کے رئیس عزت مآب جناب شیخ محمد بن زائد نے استسقاء کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنی برکتوں سے نوازے، انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کو، ان کے نائبین کو، ان کے بھائیوں، امارات کے حکام اور ولی عہد امین کو اپنی محبت اور رضامندی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی عز و جل سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ شیخ زائد، شیخ راشد اور مؤسس رہنماؤں پر رحم فرمائے اور اپنے فضل سے نعمتوں والی جنت میں ان کو داخل فرمائیں۔ اے بارش طلب کرنے والوں، آپ اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، آپ نے اپنے رب کے گھر کا رخ کیا ہے، آپ خشوع خضوع کرنے والے اور اس کی رحمت کی امید لگانے والے ہیں، بارش برسانے والے کے نام سے دعا کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے جب اسے وہ پکارتا ہے، وہی مانگنے والے اور صدا لگانے والے کو اپنے عطیے سے مالا مال کرتا ہے۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور عام بارش کے لیے نیک فعل لیتے ہوئے اپنی چادر پلٹ رہا ہوں اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ بھی اپنی اپنی چادر پلٹ لیں اور دعا کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یقیناً تو بے نیاز ہے اور ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یقیناً ہم گناہگار ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں،
ہماری آوازیں دعا کرتے ہوئے بلند ہیں۔ اے اللہ ہماری خستہ حالت کو اس طرح درست فرما دے جو تیری بڑی بخشش کے لائق ہے۔ ہمیں ایسی کشادگی عطا فرما دے جو تیری قدرت کاملہ کے لائق ہے۔ ہم پر ایسی بارش برسا دے جو تیری وسیع رحمت کے لائق ہے۔ اے نہایت رحم کرنے والے اور بہت بڑے مہربان، اے صاحب سخاوت اور احسان، ہم سوالی بن کر تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، تیری بھلائی کی آس لگانے والے ہیں، تیرے فضل و کرم کا لالچ رکھنے والے ہیں۔ تو ہمیں ناکام بنا کر نہ لوٹا، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کر۔ اے تمام کرم کرنے والوں میں سب سے بڑے کرم فرما۔ اے ہمارے اللہ، اے بردباری والے، اے عظمت والے، اے سب سے بے نیاز، اے سب پر کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ شفقت فرمانے والے، اے سب سے زیادہ ترس کھانے والے، اے جلال و اکرام والے، ہمیں اس جگہ سے اس حال میں لوٹا کہ تو ہماری دعائیں قبول کر دے اور ہماری دلجوئی فرما دے۔ ہمیں اپنے بے حد اور بے حساب عطیہ اور بے پایہ احسان سے سیراب کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیراب کر دے اور محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ اے اللہ ایسی مددگار، خوشگوار، کشادہ اور عام بارش نازل فرما جس سے تو ہر قسم کے پھل اگا دے، جس سے تو جانوروں اور مخلوقات کے لیے رزق بنا دے، جس سے عام نفع اور بھلائیاں حاصل ہو جائیں، اور جس سے مخلوقات کے لیے رزق بنا دے، اور جس سے تو ملک و ملت کو زندگی، خوشحالی اور فضل و مہربانی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم تیری ایک مخلوق ہیں، ہم تیری روزی سے بے نیاز نہیں ہیں۔ تو ہماری ہر برائی کی وجہ سے ہمیں اپنی بھلائی سے محروم نہ کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو ہم نے گناہ جان بوجھ کر کی، جو لا علمی میں کی، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر آسمان کی برکتیں نازل فرما دے اور زمین کی برکتیں ہمارے لیے نکال دے۔ اپنی بخشی ہوئی روزی کو ہمارے لیے اپنی اطاعت کرنے کے واسطے قوت بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما اور ہم پر اپنی مہربانی و فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم پر بارش کا نزول فرما۔ تو جو کچھ نازل فرما اسے ہمارے لیے بھلائی بنا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا دے جو تجھ سے دعا کرتے ہیں پھر ان کی دعا تو قبول فرماتا نہیں۔ تو جو تجھ سے مانگتے تو انہیں تو عطا کرتا ہے، جو تجھ سے استغفار کرتے تو اسے قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری عرض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو تجھ سے پانی طلب کرتے تو ان کی فریاد سنتا ہے۔ اے اللہ امارات کی حکومت پر خوشحالی اور امن و امان کو قائم و دائم رکھ، اس پر موسلادھار بارش کی نوازش فرما، ہم کو پانی کی نعمت کا شکر گزار بنا اور ہمیں اس طرح اس کی قدر کرنے والا بنا کہ ہم اسراف اور تبذیر سے بچتے رہیں۔ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کی چھن جانے، تیری عافیت کی چلے جانے، تیری اچانک سزا اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے عبادتوں کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔